ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں آپ کی دوست ایم ایس. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں حاضر ہوئی ہوں ناول ہدایت کی ایپیسوڈ 19 لے کر. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اردو ناول ہدایت. کچھ دن پہلے اس نے اس بارے میں اسلامی معلومات حاصل کی تھی. جہاں پسند کی شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر شرط یہی تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے. کوئی پسند ہو تو رشتہ بھیج کر نکاح کر لیا جائے. اسی لیے اس نے ولید کے سامنے اس کا پروپوزل رکھا تھا، جس پر ولید نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا. آپ کی لگن اور فکر نے واقعی کمال کر دیا مسٹر بخاری. جس کو ہم محض سوچ سکتے تھے اسے آپ نے کر دکھایا. ہمیں فخر ہے آپ کے ساتھ کام کرنے پر، اور ہر پل یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی سے تا حیات نوازتا رہے. ایک بلڈنگ کی تعمیر آج آخری مراحل میں تھی. تمام انویسٹرز اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کی محنت کو سراہ رہے تھے. جس انداز میں وہ گھر بنوا رہا تھا، لوگوں کے لیے واقعی وہ اللہ کی طرف سے عطیہ تھے. میں اکیلا نہیں ہوں مسٹر منصوری، ہم سب کی کاوش ہے یہ. ہمارے اسٹاف کی بھرپور ایمانداری کی عمدہ مثال ہے. مجھ سے زیادہ تعریف کے قابل وہ لوگ ہیں جو ان معصوموں کے لیے اپنا دن رات بھلائے اس تعمیر کے جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایک مضبوط بلڈنگ 4 مہینوں میں تعمیر ہو گئی. سب کے چہروں پر جو شادمانی اور سکون تھا وہ بے شک اللہ کی ہی دین تھا، جو ان لوگوں سے ایسا نیک کام لے رہا تھا. ہزاروں بے گھر لوگوں کے لیے جو سال بھر سے خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اپنی حدود نہیں بھولے تھے. نہ جانے کس کس دیش سے اٹھ کر آئے تھے، مگر ان کے چہرے پر نور تھے. کیسا فیل کر رہے ہو؟ تو لوگوں کے جھرمٹ سے وہ لوگ ابھی فری ہو کر سکون سے بیٹھے تھے. خلیفہ کے سوال پر محظوظ کن مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی، جس میں بلا کا سکون تھا، بالکل ایسے جیسے یہاں رہنے والوں کو محسوس ہوگا. صحیح کہہ رہا ہے. اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، فاروق بھی اس میں انوالو ہونا چاہتا ہے. آج آتا وہ، مگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر چکا ہوں. ویسے آج بھائی کے لیے خوشی کے 2 دن ہیں. محیط کے اچانک کہنے پر خلیفہ فوراً متوجہ ہوا. ہے کیا مطلب؟ میں چاچو تو نہیں بننے والا؟ خلیفہ کی بات پر ولید نے اسے گھور کر دیکھا. کیا آپ بھی خلیفہ بھائی؟ میں وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پھر کون سی بات کر رہا ہے چھوٹے؟ آج بھابھی کے امتحان ہوئے ہیں، عربی اور اردو پڑھنے میں انہیں سند مل گئی اور ان کا رزلٹ سب سے بیسٹ رہا ہے. ماشاء اللہ، مبارک ہو ولید صاحب. خلیفہ نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مبارکباد دی. جزاک اللہ. اس کی مذاق کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا. ویسے ولید، تم نے مس مینڈکی کو واقعی بدل کر رکھ دیا. پہلے تو تمہاری ٹکر کی تھی، مگر اب تو تم نے شاید اپنا تابع کر لیا. کبھی تمیز میں بھی رہا کرو. تمیز میں نہیں دوست، پارٹی دو، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں. شام کو ہی؟ کس خوشی میں؟ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور کر دیکھا. تمہاری بیوی کے بڑے ہونے کی خوشی میں. ویسے جس طرح یار ازلیفہ نے اردو عربی بچوں کی طرح سیکھا ہے نا، اس کی کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی. ایسے لوگ بہت آگے جاتے ہیں. ازلیفہ کے 3 مہینوں کی محنت سے وہ خوب واقف تھا. میں کون ہوں تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر خلیفہ نے بھوے اچکا کر دیکھا. کیوں، تمہیں نہیں پتہ؟ نہیں، تم بتاؤ. محیط خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا. بھائی جیسا دوست. تو دوست کی بیوی کیا لگی تمہاری؟ بھابھی. تو اگلی بار اس کا نام مت لینا، سمجھے؟ اس کی بات کا مطلب اب ان دونوں کو سمجھا تھا. چھوٹی ہے مجھ سے. تم سے ہی تو بڑی ہے. چھوٹی ہو یا کچھ بھی، بھابھی بلانا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی پوزیسیونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے. بکواس بند کر، بہت ہو گیا ریسٹ. چلو اب دونوں کو لے کر. پھر وہ پوری بلڈنگ کے راؤنڈ کے لیے نکلا. اب اگلا سین. خلاف معمول وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا. اس کا ارادہ ازلیفہ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا تھا. اس کی اور اپنی خوشی اس کے ساتھ مل کر یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر نہ وہ اس کے گھر میں نظر آئی نہ روم میں. وہ حیران سا باہر آیا. ازلیفہ کہاں ہے؟
سب ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ ان کے بیچ نہیں تھی، اپنے گھر گئی ہے۔ فون تو کیا تھا اس نے تمہیں؟ اپنی ماں کی بات پر اس کی حیرت میں اضافہ ہوا، ذہن میں جھماکا ہوا جب وہ لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوا انسٹرکشن دے رہا تھا، تب ازلیفہ کا فون آیا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا اس نے کیا بولا یا کیا پوچھا، اس نے بس ہاں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ دماغ پر زور ڈال کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پوچھا کیا تھا۔ گھر والوں سے پوچھتا تو مذاق ہی بنتا، اس لیے فرصت سے ازلیفہ کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے وہ سب کی طرف متوجہ ہوا۔ بے دلی سے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر سب کو آج کی کارکردگی کے متعلق بتاتا رہا۔ ازلیفہ کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے بھابھی؟ اس کی باتیں سب آدھے دن میں ہی یاد آنے لگی۔ 3-4 دن تک سب کا برا حال ہو جانا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھو کتنی چپ ہیں۔ بس کیا بتاؤں سلمہ، میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ جائے، مگر ان لوگوں کا بھی حق ہے اس پر، اور لڑکیاں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، کالج سے آتے ہوئے ملانا اس سے۔ آسیہ حسن کی بات پر لڑکیوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، مگر ولید حسن 3-4 دن کی بات میں ہی اٹک گیا تھا۔ سچی بڑی ماں، پھر تو ہم ڈنر انہی کے ساتھ کر کے آئیں گے، ہے نا زینب آپی؟ شرمین کی بات پر زینب کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کیا سامنا کر پائے گی وہ اس کا، جو زبردستی اس کے دل کا مکین بن بیٹھا تھا؟ ایک نامحرم سے محبت کا خوف اس کا دل بھی تو دھڑکا رہا تھا۔ وہ نماز کا بول کر اپنے روم میں آ گئی۔ اسے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی، اسے اس محبت سے چھٹکارا چاہیے تھا، اور بے شک اللہ مددگار ہے، اس یقین کے ساتھ وہ مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ازلیفہ کے ساتھ روزانہ واک کرنا اس کا معمول تھا۔ کتنی شدت سے اس کی کمی محسوس کر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کے زور سے اسے اپنے سامنے لے آئے۔ پوزیسیونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے۔ غضیفہ کی بات اسے سچ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ 3-4 بار کال کر چکا تھا مگر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اسے اچھا خاصا غصہ دلا رہی تھی۔ غصے میں فون سائیڈ میں پھینکنے والا تھا جب فون کی رنگ ہونے لگی۔ ازلیفہ کالنگ دیکھ کر غصے سے ہی ریسیو کیا۔ کہاں تھیں تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں اور ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ سلام کا جواب دے کر اس نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ ریلیکس ولید، اتنے دن بعد ایسے ساتھ بیٹھے تھے تو بس باتوں میں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا، اور فون میرے روم میں تھا، نماز پڑھ رہی تھی جب تمہارا فون آ رہا تھا۔ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم 3-4 دن رکو گی وہاں؟ اس کا سوال اگنور کر کے اس نے اپنا سوال کیا۔ ارادہ تو یہی ہے، سب تو بتایا تھا تمہیں، فون پر ایگری کر چکے تھے تم، تو پھر اب غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تم کل واپس آ رہی ہو زینب، لوگ آئیں گے تمہاری طرف، انہی کے ساتھ شام میں آ جانا، اوکے؟ ایک بار پھر اس کا سوال اگنور کر کے دوسرا حکم نامہ جاری کیا۔ ولید پھر سے کھڑوس ایروگینٹ بن رہے ہو؟ ہاں تو مت بننے دو، کل آ جاؤ، ایک رات کافی ہے۔ نہیں آ سکتی، ہم لوگوں نے کل گھومنے کا پلان کیا ہے۔ اچھا ہے، وہ تینوں بھی گھوم لیں گے ہمارے ساتھ۔ اس کا حکم نامہ ریجیکٹ کر کے اس نے اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا، جو ولید حسن کو بالکل قبول نہیں تھا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم کل، واپس آ رہی ہو، دیٹس اٹ۔ وہ خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا وہی جانتا تھا، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا اس سے کچھ گھنٹے بھی دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ کجے کے 4 دن۔ کیا تم مس کر رہے ہو مجھے؟ ان احساس کا ذکر تو دونوں کے بیچ کبھی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ آر یو مسنگ می ولید حسن؟ آواز میں شرارت واضح تھی۔ کون سا دوسری کنٹری گئی ہو جو میں مس کروں گا؟ اسی شہر میں ہو 20 منٹ کی دوری پر، تو مس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اب بندے کو ایسی بھی خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے۔ دل کے شور کو نظر انداز کر کے اس کی بات کی نفی کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر 4 دن بعد آؤں گی۔ اگر تم اتنا مس کر رہے ہو تو تم بھی چلنا کل ہمارے ساتھ، اور ہاں، ایگری کرنے کے بعد اب تم مکر نہیں سکتے، اوکے؟ اس کی نفی پر اس نے بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے کھڑوس مت بننے دینا، مگر لگ رہا ہے تم باز نہیں آؤ گی، تو تم مان لو تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہے ہو۔ ازلیفہ کو بھی شاید ضد ہو چلی تھی کوئی اقرار سننے کی۔ سو جاؤ، لگتا ہے پاگلوں کی ٹولی نے تمہارے اس دماغ میں بھوسا بھر دیا ہے۔ جس کا اقرار وہ خود سے نہیں کر پا رہا تھا وہ اس سے کس طرح کرتا؟ ولید،
یو آر سچ میں کھڑوس، ویٹ کرو، اب 1 ویک سے پہلے نہیں آنے والی۔ اس نے بھی اپنی بھڑاس نکال کر فون رکھ دیا۔ آنا تو پڑے گا سویٹ ہارٹ، ولید حسن کو پسند ہی نہیں ہے اس کی بیوی اپنے گھر سے زیادہ وقت دور رہے۔ تمہارے میکے کی وجہ سے 1 دن کی مہلت دی ہے، مگر صرف 1 دن۔ اس کا تکیہ باہوں میں لے کر اس نے اس کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ اب اگلا سین۔ اف، یہ میں کس طرح بات کر رہی تھی ولید سے؟ کیا میں ولید حسن کو مس کر رہی ہوں؟ 5 گھنٹوں میں احساس تو اسے بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے فون پہ بات کرنے کا اثر تھا یا وہ کچھ سمجھی نہیں تھی۔ خود سے الجھتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید حسن کے ساتھ گزرے تمام پل اس کی آنکھوں میں گردش کرنے لگے تھے۔ سیکھ لو یار دوپٹہ لینا، کبھی کبھی اسکارف کی جگہ یہ بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ گھر میں دیکھتی نہیں ہوں سب کو، کب تک باندھتا رہوں گا ایسا لگتا ہے جیسے کسی چھوٹی بچی کو پال رہا ہوں۔ اور مجھے بھی ابو جیسی فیلنگز دے رہے ہو، اس طرح سمجھا کر۔ اس کی بات پر ولید حسن نے اس کے کان مروڑا تھا۔ فالتو بات نہیں، سیکھ لو، اب اتنی بڑی بچی مذاق بنوائے گی میرا۔ اسکارف گیلا ہونے کی وجہ سے وہ اسے عشاء کی نماز کے لیے دوپٹہ بندھوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نصیحت بھی سن رہی تھی۔ سیکھ تو رہی ہوں، اتنے بڑے دوپٹے تم لے کر آتے ہو، چھوٹے لینے نہیں دیتے، اور چادر مجھ سے سنبھلتی نہیں، اس لیے تو اسکارف پریفر کرتی ہوں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اوپر سے یہ لمبے ہوتے بال، کل ان کی کٹنگ کرواؤں گی۔ خبردار جو بالوں کو ہاتھ بھی لگایا، چھوٹے چھوٹے بالوں والی مردنم بیوی نہیں چاہیے، سمجھی؟ یہ نہیں بندھتے تو دن میں کسی سے بھی بندھوا لیا کرو، رات میں باندھ دیا کروں گا۔ کیا تم جورو کے غلام ہو؟ نہیں، میں غلام تو بس اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوں۔ میں کوکنگ سیکھ لوں؟ دل کر رہا ہے، پہلے اپنی پڑھائی پہ مکمل کرو یکسوئی کے ساتھ۔ تم مجھے آرڈر کر رہے ہو؟ حق ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہیں شارٹ نام کیوں نہیں پسند؟ جب پورا نام اچھا ہے تو ادھورا کر کے اس کے معنی کیوں خراب کرنے؟ تمہیں ڈانس یا سنگنگ آتی ہے؟ تمہیں شکل سے ناچنے والا یا میراثی لگتا ہوں؟ اس کے چھڑ کر کہنے پر وہ کتنا ہنسی تھی، اور بعد میں ولید کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ او اللہ، آئی ایم مسنگ ہم۔ نو نو ولید حسن، آئی ایم ناٹ مسنگ یو۔ جب تم مجھے مس نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کر رہی، اور اب 1 ویک تک تو میں وہاں جانے والی بھی نہیں۔ پختہ ارادہ کر کے وہ اس کی نہ جانے کن کن باتوں کو یاد کر کے مسکراتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اگلا سین۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے مجھے کسی گرل سے محبت کا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ تمہاری ایک جھلک دیکھ کر مجھے تم اچھی لگی تھی، مجھے لگا یہ بس ٹائملی اٹریکشن ہے جس کا نام ایڈریس کچھ پتہ نہیں، اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ بٹ آئی واز رانگ، ڈے بائی ڈے مجھے تمہیں دیکھنے کی ضرورت کھانے کی طرح فیل ہونے لگی۔ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم شادی کرو گی مجھ سے؟ آنکھوں میں رت جگوں کی کہانی، لفظوں میں پاکیزہ محبت کی خوشبو، اور سوال میں ایک امید۔ کس طرح پرپوز کیا تھا اس نے اسے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم جیسے سڑک چھاپ لوگ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہو، پھر ان کا ابیوز کر کے پھینک دیتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ لگتا ہے تم مسلمان نہیں ہو، جبھی تمہیں نہیں پتہ یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے، یا پھر تمہاری کوئی سسٹر نہیں۔ میرے راستے میں اگلی بار مت آنا، ورنہ اپنے بھائی کو بتا دوں گی، جیسے وہ ہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس کے سخت الفاظ پر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ کتنی بری طرح ریجیکٹ کیا تھا نا اس نے ذیشان کو، جبکہ اس کی موجودگی کا احساس اسے ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک کلاس فیلو نے بی ایف کی ایسی کیمسٹری بتائی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے بھی متفکر ہو گئی، اور آج اسے اپنے عزیز بھائی کے روپ میں دیکھ کر کس قدر شاکڈ ہوئی تھی، اور جس طرح ذیشان نے اسے دیکھا تھا وہ اس کے دل کو تڑپا گیا تھا۔
زینب کہاں گم ہو یار، بتاؤ ذرا کیسا لگ رہا ہے یہ؟ زرین کے جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑا کر سوچوں سے باہر نکلی۔ اچھا ہے آپی، اس نے خزیفہ کی امی کا بھجوایا ہوا سوٹ دکھا کر کہا، لیکن اس کا دھیان ابھی کہیں اور تھا۔ جو درد اس نے ذیشان کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھا تھا اس سے آج وہ خود بھی گزر رہی تھی۔ لگتا ہے تم شرمین سے بھی زیادہ مس کر رہی ہو بھابھی کو، اس لیے دھیان ہی نہیں۔ چلو سو جاؤ، صبح دیکھ لیں گے۔ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے زرین نے بھی سونا مناسب سمجھا، جبکہ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ ازلیفہ بیٹا سمجھاؤ، پتہ نہیں کیسا ہوتا جا رہا ہے یہ لڑکا۔ ہنسی مذاق تو جسے بھول ہی گیا۔ شمائلہ کی بات پر اس نے خاموش بیٹھے ذیشان کی طرف دیکھا۔ کہیں سے بھی وہ پہلے والے ذیشان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شوخ چنچل طبیعت تو ایسے کھوئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں ذرا تمہارے انکل کو دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئیں۔ تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو یار؟ زندگی بھر اب کہ میں ایسے ہی انمیچیور رہتا؟ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جس راستے کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہاں ایسے بچپنے کی گنجائش نہیں۔ ان سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ ابھی اتنا بھی بڑا نہیں ہوا تھا جو خود کو کمپوز اور ہینڈل کرنا سیکھ گیا ہو۔ تمہارے بدلاؤ کی وجہ علم نہیں ہے ذیشان، اور جو ہے وہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور جب انکل آنٹی کو تمہارے اس بچپنے کی ضرورت ہے تو تم اچانک سے بڑے ہو گئے ہو۔ ازلیفہ کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ازلیفہ گیسٹ آ گئے ہیں بھائی۔ ریحان کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے آذر کے ساتھ وہ تینوں نقاب میں سر جھکائے اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ وہ خوشی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر میں آپ کے بغیر۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی نا؟ شرمین نے آتے ہی جانے کی بات کی۔ پہلے تم لوگ تو انجوائے کرو۔ وہ انہیں لیے صوفے پر بیٹھی۔ بھابھی یہ ہیں وہ جو مسلمان ہوئے ہیں؟ زرین نے جان اور نینی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہی ہیں محمد انس اور عائشہ، اور ان دونوں کے یہ نام نانا جان نے ہی رکھے ہیں۔ اس نے تینوں کو دیکھ کر جواب دیا، جو ایسے ہی نقاب میں بیٹھی تھیں، چہرہ ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا۔ میرے روم میں آ جاؤ تم لوگ۔ عائشہ اور زوبی تم بھی آ جاؤ، اور ہاں تینوں آذر کو کمپنی دو۔ ایک نظر سر جھکائے بیٹھے ذیشان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار بھی زینب کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان تینوں کو ان لڑکوں کے ساتھ بٹھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ ٹھیک تھے۔ وہ چاروں بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور زوبیہ عائشہ کھانے پینے کے انتظامات میں لگ گئی تھیں۔ الحمدللہ، بٹ سب مس کر رہے تھے آپ کو، اور وہ سب سے زیادہ بھائی۔ آپ کو پتہ ہے آتے ہوئے ہمیں اسٹرکٹلی کہا تھا کہ آپ کو لے کر ہی آنا ہے۔ زرین اور شرمین اسے تمام باتیں بتا رہی تھیں۔ زینب خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی تک اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ ہی؟ بٹ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گی۔ اس کا ارادہ ولید سے باہر ہی مل کے ایک بار یہ معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنے کا تھا۔ باقول زینب کے وہ کچھ معاملوں میں ٹپیکل تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی گھر میں اپنا کھڑوس پن دکھائے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، کسی کو شک نہ ہو، اس لیے زینب بھی اکا دکا بات کر رہی تھی۔ زوبیہ اور عائشہ سے بھی ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ازلیفہ، زرین، شرمین نماز پڑھ رہی تھیں۔ زوبی کی حالت کے پیش نظر زینب اس کے لیے کچن میں جوس لینے گئی۔ عائشہ کچن میں نہیں تھی تو اس نے خود ہی فریج سے جوس نکال کے گلاس میں ڈالا اور ٹرے میں رکھ کر مڑی تو دروازے میں استدعا ذیشان کو دیکھ کر اتنی شاکڈ ہوئی کہ ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ ذیشان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرو مت، فلرٹ کرنے نہیں آیا، تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ 6 مہینے تک جو تمہیں پریشان کیا، ہاں وہ فلرٹ ہی تو تھا۔ اب تم سکون سے رہ سکتی ہو، میں کبھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ تم سوچ لینا، تمہیں اتنی تکلیف دینے والا شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شادی مبارک ہو۔
اس کے الفاظ کیسے اس کا دل چھلنی کر رہے تھے یہ شاید اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی مرنے والی بات پہ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے مضبوطی سے کچن کے پلیٹ فارم کو پکڑا۔ آپ بھی سمجھ لینا زینب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اٹک اٹک کر اپنا جملہ پورا کر کے وہ آگے بڑھی۔ قدم جوس پر پڑنے کی وجہ سے وہ فرش پر گری، ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا چبھا تو بے اختیار چیخ نکلی۔ ذیشان جو اس کے جملے پر بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا اس کے چیخ پر مڑا۔ او مائی گاڈ، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھیں؟ ڈانٹنے کے ساتھ ہی اس نے زینب کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ ٹچ می، کس حق سے ہمدردی کر رہے ہیں؟ ناہمیرم ہیں آپ، کیا یہ نہیں پڑھا؟ ناہمیرم کو چھونا حرام ہے اور ابھی مری نہیں میں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ پھر سے مرنے کی بات پر وہ چلایا تھا۔ ذیشان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ازلیفہ جو زینب کے نہ آنے پر باہر آئی تھی کچن میں، ان دونوں کی بات سن کر باہر ہی رک گئی تھی۔ مجھے تمیز سکھا رہی ہو؟ اسے نہیں سکھا سکتی کچھ؟ مرنے کی بات کر رہی ہے اسے۔ گھور کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اس کی آنکھوں سے نکل کر بہنے والا آنسو اس کی نظر میں آ چکا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ بھابھی پلیز، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ خود کو رونے سے بامشکل روک رہی تھی۔ ازلیفہ نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پہلے چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ روم میں لا کر اسے اپنا سوٹ دیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو خود ہی مطمئن کیا۔ کیا اب بھی ایگری نہیں کرو گی؟ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب اس نے آہستہ سے ایک بار پھر زینب سے پوچھا۔ نامحرم سے محبت کر کے میں اللہ کو اس معاملے میں ناراض نہیں کر سکتی۔ میں نے پڑھا ہے بھابھی، نامحرم سے محبت کتنے زلزلے لے کر آتی ہے۔ نکاح ہے نا اس زلزلے کو روکنے کے لیے؟ وہی ہو رہا ہے۔ وہ بھی ولید کی بہن تھی، بہت سے معاملوں میں اس کی طرح ہٹ دھرم۔ ان کو رخصت کر کے وہ اندر آئی۔ گھومنے کا پلان تو کینسل ہی ہو گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ 19۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل نیم MS ناولس۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔